اگا حسین زا میرے مولا کا دم بھرنا پڑے گا وگرنہ عمر بھر ڈرنا پڑے گا. کیا بات ہے ناتھا دی. جی سید جی وہ جڑے بندے شاعری نال پیار کر دیو بولو میرے نال پیچھا بہ رہے ہو پتروں جوانوں. میرے مولا کا دم بھرنا پڑے گا, میرے مولا کا دم بھرنا پڑے گا علی گل جڑی ہے اے نہ سر جی ضائع ہو جائے. میرے مولا کا دم بھرنا پڑے گا, نہیں بیٹا جی سر نہیں ہلانا, زبان سے بولنا ہے. میرے مولا کا دم بھرنا پڑے گا وگرنہ عمر بھر ڈرنا پڑے گا. قرآن گواہ جس بندے نے اردو آندی ہو نہ بولیا تو فائدہ ہی کو نہیں پڑھندا. میرے مولا کا دم بھرنا پڑے گا وگرنہ عمر بھر ڈرنا پڑے گا. حرم کے سامنے گزرے گا جو بھی علی کا سامنا کرنا. جی وہ ارشد جی وہ جی بھائی جان یہ مرشد ایدے نہیں آندے ذرا حیدری ایک غلام باز سے نڑے لگ جاؤ جو اسے بہانے بھی داد دینا شروع کر دے. حیدری میرے مولا کا دم بھرنا پڑے گا. ہون ٹھیک ہے ہون میرے مولا کا استاد جی ذرا ہاتھ رکھے ہے نہ بولے نا. میرے مولا کا دم بھرنا پڑے گا. آپ کا ہاتھ سلامت رہے میری جان, آپ جئیں سدا سکھی رہیں وگرنہ عمر بھر ڈرنا پڑے گا. حرم کے سامنے گزرے گا جو بھی علی کا سامنا. چلو 4 مصرے اور پڑھ دیں. ان تو اڈا ہاتھ اٹھے ہیں جو بولے ہو بھائی جان 4 مصرے اور پڑھ دیں. حرم ہے جائے پناہ ہے جہان حیدر ہے. جیو بھلوال آلے ہیں تو آنے سنن تو صدقے. حرم ہے جائے پناہ ہے, بسم اللہ کران جی بڑی مہربانی. حرم ہے جائے پناہ ہے جہان حیدر ہے. اے منت ہے تو آڈے کوں جیڑے بزرگ بیٹھے ہو تو آڈا ترلا پیا کرداں بیس کافی تے تساں بولیا جے اے بچے بولن تے نہ دی مہربانی ہے, نہ بولیں تو گلا کو نہیں پتر, بولو گے تو آڈا احسان ہے, نہ بولو گلا نہیں. بزرگاں کو داد چاہی دی. حرم ہے جائے پناہ ہے جہان حیدر ہے, خدا کا گھر بھی یقیناً مکان حیدر ہے. جی بسم اللہ کریں, جی بسم اللہ کریں. سارے بولو حیدری. حرم ہے جائے پناہ ہے جہان حیدر ہے. حرم ہے جائے پناہ ہے جہان حیدر ہے. اللہ اس ہاتھ کو سلامت رکھے ہو میرے بزرگ. یہ سفید ہاتھ اور یوں جس رنگ میں اٹھا ہے داد کے لیے اللہ کرے یہ ہاتھ اوپر ہی رہے کبھی جھکانے نہ پڑے. حرم ہے جائے پناہ ہے, جاؤ جہاں جہاں تمہارا بس چلے مولوی سے کہو. شوکت بھلوال کے مرکزی ممبر پہ نیر شاہ جی کے ہاں اعلان کر گیا ہے حرم ہے جائے پناہ ہے جہان حیدر ہے, خدا کا گھر بھی یقیناً مکان حیدر ہے. اور جسے لکیر سمجھ کر چھپائے جاتے ہو یہ کائنات میں پہلا نشان ہے. اللہ تیرے ہاتھ کو سلامت رکھے ہو بیٹا, اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے. یہ دے اندر علی لکھتے شاہ بولے حیدری. بسم اللہ کریں, بسم اللہ کریں, جی بسم اللہ کریں, جی بسم اللہ کریں بابا جی. حرم ہے جائے پناہ ہے, آپ کو سلام ہے جی, آپ کی اس بولنے کو سلام ہے. حرم ہے جائے پناہ ہے جہان حیدر ہے, خدا کا گھر بھی یقیناً مکان حیدر ہے. جسے لکیر سمجھ کر چھپائے. 1 2 نہیں 7 مرتبہ کوشش کی ہے سعودی اور یہودی حکمرانوں نے. ارمان لگا اس بندے تھے یہ لفظ پتر سمجھ آیا تھے وہ نہیں بولے, یا میں جلدی آ گیا میں کہ سعودی اور یہودی. جی بھائی ارشد سارے پچھلے بولو حیدری. بسم اللہ حیدری. سعودی اور یہودی حکمرانوں نے 7 مرتبہ رانا صاحب یہ کوشش کی ہے کہ کسی طرح یہ دراڑ ختم ہو جائے, کسی طرح یہ لکیر ختم ہو جائے. میرا اپنا مزاج ہے, میں شاعر آدمی ہوں. میں نے ایک دن اللہ سے کہہ دیا, میں نے کہا میرے اللہ غریب سے غریب آدمی کا یہ مزاج ہے کہ گھر کے سامنے والی دیوار ٹھیک ہو. کون سید ان کی آکھڑا نہیں بولیا, کون دنال میرا گلہ ہی بن گیا رتو کالے آلے انہا نہیں بولیا, اور میں کی آکھ سکنا ہیں بھئی ارشد.
میں نے کہا میرے اللہ ایڈا چنے ہویا مجمع جس مجمع میں محرم پڑھے ہیں جس مجمع میں میری سور رہے بھی یہ پردہ کی تھے ایسا سننا کی ہے۔ میں نے کہا میرے اللہ غریب سے غریب آدمی کا یہ مزاج ہے کہ گھر کے اندر کے حالات جیسے بھی ہوں، اچھا سر جی اندر کا پتہ تو اندر والوں کو ہوتا ہے نا، لیکن اگر باہر کوئی خرابی ہو تو باہر سے اندر کا پتہ چل جاتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، سارے بولو ہائے دری۔ باہر آپ کی کیا بات، باہر کوئی خرابی ہو تو باہر سے اندر کا۔ اچھا آپ کو نہیں پتا یہ کوہستان میں جو بندے شہید ہوئے ہیں، جو عزادار جو ماتمی شہید ہوئے ہیں، انہیں کس بیس پہ شہید کیا گیا ہے؟ کرتے اتار کے نشان دیکھا گیا ہے ماتم کا، اور پھر شہید انہوں نے کر دیا ہے باہر سے اندر کا پتہ۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، میرے بھائی بولے ہیں میرے نال، بولے ہیں میرے نال، ہائے دری۔ باہر سے اندر کا پتہ چل جاتا ہے۔ میں نے کہا میرے اللہ تیرا اتنا عالمگیر گھر ہے، غریب سے غریب آدمی کا دل ہوتا ہے، قرضہ شرطہ لے کے بھی باہر کی دیواریں ذرا ٹھیک سیٹ کروا کے رکھتا ہے، تیرا عالمگیر گھر ہے، کائنات یہاں سجدہ کرنے آتی ہے، لاکھوں روپے خرچ کرنے پڑتے ہیں تیرے گھر کی زیارت کے لیے۔ ایسے بیٹا، ایسے نا بیٹا، لاکھوں روپے خرچ کرنے پڑتے ہیں تیرے گھر کی زیارت کے لیے۔ عالمگیر گھر ہے، اس گھر کے باہر والی دیوار ہے، دیوار پہ واضح دراڑ ہے، تو اللہ ہے، یا تو تو نے یہ گھر بنوایا اتنا مہنگا ہے کہ مستری بھی معصوم۔ میں بحیثیت شوکت رضا اس بندے کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو اس جملے پہ بولا ہے، معمار بھی معصوم۔ بھئی جبرائیل نے اینٹ اٹھا کے اسماعیل کو دی، 2000 رکعت شکرانہ پڑھی، اسماعیل نے ابراہیم کو دی، 2000 رکعت شکرانہ پڑھی، ابراہیم نے دیوار پہ رکھی، 2000 رکعت نماز شکرانہ پڑھی۔ جس کے گھر کی تعمیر کی ایک اینٹ رکھ کے 3 معصوم 6000 رکعت نماز شکرانہ پڑھے، اسے شریعت میں علی کے واڈی کیا بات ہے؟ سارے بولو آخری حلالی بولے، زندہ نعرہ حیدری۔ بسم اللہ کا جی کا صاحب جی وہ پہ مولا استان ہے، مولا وسطہ رکھنا یا رسول مل کے حیدری۔ مولا آپ کو عزت دے، کس ڈیوٹی پہ آج آپ لگے ہوئے قائد صاحب، مولا آپ کی ڈیوٹی قبول فرمائے۔ ہاں 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 بات سمجھ آ رہی ہے؟ جس کے گھر کی تعمیر کی ایک اینٹ رکھ کے 3 معصوم 6000 رکعت نماز شکرانہ پڑھیں، اسے شریعت میں علی بولتے ہیں۔ میں نے کہا اتنا مہنگا گھر ہے، بڑی بڑی مزدوریاں بابا نے یار شاہ جی سنی ہے میں نے، 500 روپے مزدوری، 1000 روپے مزدوری، بڑا بڑا معمار آ گیا، بڑی بڑی آرکیٹیکٹ آ گئے، 20 50 ہزار لاکھ روپے جنہوں نے ایک ایک گھنٹے کا لے لیا ہے، لیکن جو مزدوری اللہ نے دی ہے علی کا گھر بنانے والے مزدور کو، اس کا تو کوئی ادراک ہی نہیں کر سکتا۔ علی کا گھر بنانے والے معمار کی کم سے کم مزدوری امامت ہے۔ بڑی مہربانی بے شمار جی ٹھیک ہو گیا، چلے جھومر سا بن گیا ہے حرم کی جبین پر، پہلی دراڑ ہے جو دلوں کو، میں نے دیکھو کوئی نہیں، پہلی دراڑ ہے جو دلوں کو پسند ہے۔ 4 مصرے اور پڑھ لوں۔ 12 مہینے ہیں سال میں، ہر مہینے کی 3 ناس ہیں، ہر مہینے کی 13 ناس ہے۔ جڑی جنتری تو اڑا دل کرے، امام جنتری تو لے کے غوثیہ جنتری تک، ہاں ہاں جڑی جنتری تو اڑے ویسے چوے ہو چالو۔ ہر مہینے کی بیٹا جی 3 ناس ہے، ہر مہینے کی 13 ناس ہے۔ یہ ان باپ بیٹوں کا احسان ہے، باپ کی وجہ سے 13 رجب شہید ہو گئی۔ شاباش شاباش، اللہ کرے نسلہ جیونی ہو میرا بزرگ، پتر جیون عرصہ تو اڑے جی، سلام ہے تو جی بسم اللہ، تو اڑے کیا کہنے؟ باپ کی وجہ سے چاچا میں پیانا، باپ کی وجہ سے 13 رجب ساتھ ہو گئی ہے، بیٹے کی وجہ سے 3 شعبان ساتھ ہو گئی ہے۔
تو نہیں سمجھ رہا اگر تیرا مقدر بھی منحوس ہے تو یا حسین کے در پہ آ جا یا صدقے تھوڑے سے بولن تو صدقے مہربانی حیدری اگر تیرا مقدر بھی ناس ہے اچھا جی یا حسین کے در پہ آ جا یا علی کے در پہ آ جا کہتے نہیں جی نہیں ناس تاریخیں اور آپ عید منا رہے ہیں آپ نے گھر سجائے ہوئے ہیں آپ نے سجاوٹیں کی ہوئی ہیں آپ نے تبرک بنائے ہوئے ہیں آپ سبیلے بانٹ رہے ہیں آپ دودھ پلا رہے ہیں جب تاریخی ناس ہے اس میں جشن منانے کی کیا ضرورت ہے میں کہتا ہوں 3 شعبان ہے ظہور حسین 13ویں کو علی نے آنا ہے آپ نہ 3 میں نہ 13 میں آپ نے جشن کیا منانا اور اپنی مرضی ہو دیڑا نہیں بولے حیدری حیدری جی جی وہ 3 شعبان ہے ظہور حسین 13ویں کو علی نے آنا ہے آپ نہ 3 میں نہ 13 میں آپ نے جشن کیا منانا ہے مرتضیٰ کا جی بسم اللہ مرتضیٰ کو بھلانا بری بات ہے مرتضیٰ کو بھلانا بری بات ہے میں اپنی فرمائش واپس لائے ان تو میں 5 منٹ پڑھ گیا مرتضیٰ کو بھلانا بری بات ہے اور اگر بھول ہی گئے ہو پھر اس کا لنگر بھی کھانا بری بات ہے تھینک یو بیٹا بنڈل آف تھینکس ہو پڑھے لکھے بچوں بہت شکریہ اس آخری ہاتھ کا علی مرتضیٰ جی میں نو کنا مرتضیٰ کو بھلانا بری بات ہے اگر بھول گئے ہو تو اس کا لنگر بھی کھانا بری بات ہے میرا دل ہے بری بات میں نہ کھاں تسی آکھو مرتضیٰ کو بھلانا بری بات ہے اس کا لنگر بھی کھانا استاد جی بولے جے اس کا لنگر بھی کھانا بری بات ہے اور اگر تجھے مرتضیٰ سے محبت نہیں پھر تیرا حج پہ جانا پھر کی فائدہ ہے درود پڑھ دو مل کے بلند آواز ایک سلام کا حکم ہے اسی سلام پہ سلام مجھے اتنا ہی پڑھنا تھا مجھے مرشد نے حکم کیا تھا کہ 3 بجے سے لے کھلا رہا تو 2:15 چھڑ دیں یہ باقی ٹائم میں اپنی مرضی دا پڑھ دا پہ تو سا میں نہیں آکھیا ہے ہاں میں جناب نوکر کی تو نخرہ کی ٹھیک ایک کہیں تو نعرے مار رہے ایک کہیں تو نعرے مار رہے میں پڑھو درود مل کے بلند آواز اچھا بیٹا جی کربلا کرب و بلا کا علاج ہے کیوں کہا ہے مجھے کھا کے شفا اگر تمہارے اندر حوصلہ نہیں ہے یہ مشکل موضوع سننے کا کیوں کہا ہے مجھے میں کہہ رہا ہوں کربلا کرب و بلا کا علاج ہے کربلا کبھی نہ مرنے کا نام ہے بولو بندے جنہوں میری گل سمجھ آ رہی ہے قرآن دی قسم ہے ہون تک کو بندہ بولیا نہیں بولیا کوئی گل ہی نہیں ہون ارمان لگا اس بندے جن میری گل سمجھ آئیے تو نہیں بولیا کربلا عدم کو وجود بخشنے کا نام ہے کربلا تلواروں کے ہارنے اور جسموں کے جیتنے کا نام ہے بھلو او بھلوالا لے ہوں زندگی کا کوئی پتہ نہیں غازی گواہ میں اس بچے نہیں جاندہ حیدری میری امام حسین نے پتروں دی قسم بابا نیل شاہ میں نہیں جانتا ہے بچہ کون ہے وہ ساکھ چھوڑے ہیں تے آنکھیں ڈے لاڈ نہ لے میرے اندر تا شوکت رضا مجبور ہو گیا بابا جی کہ چلو پتر ہے تے اس آنکھیں جو ہے تے امام حسین دا دادار جو ہے بیٹا جو ہے تے اس آنکھیں تے میں پڑھنے لگا کربلا تلواروں کے ہارنے اور جسموں کے جیتنے کا نام ہے آؤ
منبر پہ بھلوال اعلان کر رہا ہوں اس بندے کو مجلس سننے کے آداب ہی نہیں آتے جو بندہ اس جملے پہ چپ کر جائے. بدترین دشمن حسین مورخ نے اپنے قلم سے لکھ لیا کربلا اللہ کی کائنات کا واحد خطہ ہے جہاں پانی ہار گیا پیاسے جیت گئے. وہ جڑا نہیں بولے آپ بولتے ہی نہیں انہوں پتہ ہی نہیں مجلس کی میں سنی دیئے نہیں ارشا ہاتھ اونچے حیدری جوانیاں مانو میرا بیٹا مہربانی بیٹا بولی 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 اڑے پیچھا بیٹھے ہوئے دنال بولو جی بھائی جان بڑی مہربانی. انسانیت کی تاریخ کا نقیب پہلا ٹکڑا ہے کربلا جہاں پانی ہار گیا پیاسے جیت کے. کوشش کرو زندگی میں ایک بار کربلا ضرور جاؤ. ثواب کتنا ہوگا یہ مولا کو پتا, عبادت کتنی ہے یہ بادشاہ کو پتا. سب سے بڑا فائدہ کربلا جا کے کیا ہوگا یہ بھائی نہید سے پوچھنا. جب ذاکری کا آغاز کیا ہے پاکستان کے جس شہر میں بھی گیا ہے 1 منٹ کے لیے پریشانی ضرور بنی ہے. نیا شہر ہے, راہ پوچھنا ہے کتھے جانا ہے کتھے بانا ہے کون بٹھائے گا کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا. بندہ امیر ہو یا غریب, بندہ پرائم منسٹر ہو یا نوکر, بندہ سرونٹ ہو یا سر, بندہ کتنا بڑا افسر کیوں نہ ہو, کتنا بڑا امیر کیوں نہ ہو, کتنا چھوٹا غریب کیوں نہ ہو, جب بندہ کسی نئی جگہ پہ جاتا ہے نا بیٹا 1 منٹ کے لیے پریشانی ضرور بنتی ہے. شوکت رضا ممبر پہ کہہ رہا ہے زندگی میں ایک بار کربلا چلے جاؤ ثواب تو جو ہوگا ہوگا. سب سے بڑا فائدہ یہ نت جا کے اجنبیت کا کوئی احساس نہیں ہو. سلام ہے اس بندن جیسے اس گالتے نعرہ لایا حیدری سیدزادہ بیٹا جی میرا سلام قبول کرو, میری طرف سے شکریہ وصول کرو. سلام ہے تمہیں, تم نے اتنے مشکل جملے پہ نعرہ لگایا ہے. خاک شفا اس بچے نے کہہ دی ہے 5 بند پڑھتا ہوں میں اور بڑے عرصے کے بعد مجھے کسی ادبی ماحول میں یہ نظم پڑھنے کے لیے حکم کیا ہے کسی نے, ورنہ میں یہ نظم ہر جگہ پڑھنا پسند نہیں کرتا چاہے تم روٹھ بھی جاؤ. ہاں یہ وہ نظم ہے جس پہ میرا لہو لگا ہوا ہے, میں نے خون میں قلم ڈبویا ہے تب کہیں جا کے نظم ہوئی ہے. 37-38 کتابیں میں نے پڑھی ہیں اس ایک نظم کو لکھنے کے لیے. میں بادشاہ کے ممبر پہ کھڑا ہوں. ہر صاحب عرفان کے گھر خاک شفا ہے. کیا بات ہے, اس بزرگ دے ہاتھوں نہیں سلام ہے حیدری. بابا نیجر شاہ جی زندگی گزر گئی ہے مجلساں پڑھ دیاں کیا روحانیت ہے مجلس سے قرآن دی قسم ہے خوش آمد کرن تے سائی آخری ہوئے. میں فضائل پہ پڑھنا بندے داد بھی دے رہے ہیں رو بھی رہے ہیں. ہر صاحب عرفان کے گھر جی بسم اللہ ہر صاحب عرفان کے گھر خاک شفا ہے. اے میرے ہاتھ بنے نے تساں جوانہ دی میں منت پہ کرداں جنہوں نے شاعری دا پتہ لگتا ہے جنہوں نے ردیف کافیہ سمجھ آندہ ہے وہ عرصہ ضرور بولے ہر صاحب عرفان کے گھر خاک شفا ہے. کہنے کو تو ہے خاک مگر خاک شفا. ہائے 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 ہائے. ہر صاحب عرفان کے گھر خاک شفا ہے. مہربانی بیٹا کہنے کو تو ہے خاک مگر خاک شفا. لگتے شاہ جی ممبر حسین تے باوجود کھلا دا میرا حق نہ بنے تو میں داد منگا میں سمجھ میں نہ مجرم ہاں. میرا حق بنے تو بندہ چپ کر جائے وہ اپنی بے نیازی ہے. کہنے کو تو ہے خاک مگر خاک شفا ہے. زندہ ہوں تو سجدوں کا ہنر خاک شفا ہے. مر جاؤں تو پھر زاد سفر مجھے خاک شفا لا دو. حیدری ایک بات سمجھانا چاہ رہا ہوں میں. زندہ ہوں تو سجدوں کا ہنر خاک شفا ہے. تھوڑا جہاں بزرگوں میں تھوڑا جہاں فضائل پڑھن دیو 5 منٹ فضائل پڑھن دیو تو آڑی بڑی مہربانی ہوئے گی. زندہ ہوں تو مہربانی اللہ تیرے ہاتھ نو سلامت رکھے. زندہ ہوں تو سجدوں کا ہنر خاک شفا ہے. ان گل میں سمجھانی پہ گئی اس بچے دی ویت ہوں. زندہ ہوں تو سجدوں کا ہنر خاک شفا ہے. مر جاؤں تو پھر زاد سفر خاک شفا ہے. بھلوال امام باڑے سے لے کے نیار شاہ جی کے گھر تک, نیار شاہ جی کے گھر سے لے کے رتو گالے میرے اپنے ڈیرے تک, جہاں تمہارا دل بنے تم ٹائم بناؤ. میں کتاب نہ لے آؤں نہ کہ مجھے صبح معاشر تک کوئی معاف نہ کرے, کوئی سیدزادہ نہ بول سکے تو عقیدے پہ کوئی سمجھوتا نہیں. میں اپنا عقیدہ پڑھ رہا ہوں کھلے لفظوں میں کہہ رہا ہوں یہ خلق ہوئی کیا خاک شفا. یہ خلق ہوئی عالم افلاک سے پہلے. ارے یہ سارا جہاں خاک تھا اس خاک سے پہلے.
ہون بھائی نہیں جڑا نہیں بولیا پتہ ہی کون نہیں بھائی شاعری کے لیے شہدانہ ہے ہاتھ اچھے حیدری جی بسم اللہ کا جی راضی رویا مولا ہورستان ہے انہیں جی سید جی رانا صاحب جیو میرا پتر یہ خلق ہوئی بھائی جان عالم افلاک سے پہلے یہ سارا جہاں خاک تھا اس خاک سے پہلے اگر کوئی بندہ شام زیارات پہ گیا تھا تو میری تصدیق کرے گا میں ذکر مولا پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں کم از کم 55-56 کے قریب انڈین شعراء علماء موجود تھے میں نے 19 سفر کو بی بی کے در پہ یہ مصرع پڑھا ہے استاد رضا سرسوی سب سے بڑا نام ہے اس وقت انڈیا کی شاعری کا کھڑے ہو گئے مجھے کہنے لگے شوکت میاں ساری رات یہی مصرع پڑھو میں نے کہا ہر خاک کی قسمت ہے کہ وہ زیر قدم ہے ہائے اور جنہوں لگتے یار پتہ لگتا ہے شاعری کے لیے شہدانہ نے کی بولو میرے نال جی استاد جی لکھا ہماری سلام کرا سید تو انہوں اولی پر آ لے ہوں ہر خاک کی قسمت ہے کہ وہ زیر قدم بھائی ساجد گل قرآن دی قسم ہے مزیدار نہ کرنا تے دادی نہ منگا گا ہر خاک کی قسمت ہے کہ وہ زیر قدم ہے بس دہر میں واحد اسی مٹی کا بھرم ہے یہ نسبت اولاد محمد کا کرم ہے جو جتنا بڑا سر ہے وہ اس خاک پہ خم صدقے تیرے سنن تو صدقے جی بھائی جان ہاتھ اونچے حیدری یہ صدقے بزرگا سلام ہی میرا بزرگ حیدری یہ نسبت اولاد محمد کا کرم ہے یہ نسبت اولاد محمد کا کرم ہے جو جتنا بڑا سر ہے وہ اس خاک پہ خم ہے جاؤ جہاں تک تمہاری بساط ہو نجف تک کہو میں تمہارے ساتھ جانے کو تیار ہوں میں ڈھیر نہ لگا دوں کتابوں کے سڑک پہ کھڑا کر کے گولی مار دینا ممبر پہ پورا مطالعہ کر کے کہہ رہا ہوں یہ خاک بہت پاک جبینوں پہ چڑھی ہے اور تو ہوتا ہی کون ہے اس خاک کی تسبیح تو رسول ہونے پر ہائے علی 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 حیدری یہ خاک بہت پاک جبینوں پہ چڑھی ہے اس خاک کی تسبیح تو رسولوں نے پڑھی ہے معروف ہیں اس خاک کی تسبیح کے دانے ہاں بھئی کافیہ کیا ہوا بولو کون بولا شکریہ دانے تسبیح کے دانے کافیہ کی بیس کیا ہے یہ نون یہ نے اس کے پیچھے ایک الف اس کے پیچھے ایک حرف نے کے پیچھے جو الف ہے وہ سائلنٹ ہے وہ خاموش ہے اس پہ جزم ہے اس پہ سکون ہے ایک ہوتی ہے ایسے لائن نیچے ہوتی ہے حرف کے اسے زیر بولتے ہیں میں نے ویکھنا ایک اوپر ہوتی ہے اسے زبر بولتے ہیں ایک یوں گول دائرے میں ہوتی ہے اسے پیش بولتے ہیں ایک یوں ہوتی ہے اسے جزم بولتے ہیں اسے پڑھا نہیں جاتا اسے حرکت نہیں بولتے اسے سکون بولتے ہیں جزم بولتے ہیں سموت بولتے ہیں سکوت بولتے ہیں سائلنٹ بولتے ہیں بات میری سمجھ آ گئی ہے یہ ہے نے اس کے پیچھے الف جس پہ جزم ہے سکون ہے اس کے پیچھے ایک حرف ہے اس پہ زبر ہے یہ ہے قافیہ اب قافیہ میں نہیں پڑھوں گا سر جی اب آپ پڑھیں گے میں کہہ رہا ہوں معروف ہیں اس خاک کی تسبیح کے دانے دانوں میں چھپے ہیں کہیں بخشش کے شاباش شاباش جس گل پچھو تو انہوں کافیہ پڑھایا ہوا تو ہی چپ کر گئے جس گل پچھو میں 2 منٹ تقریر کی تھی معروف ہیں اس خاک کی تسبیح کے دانے دانوں میں چھپے ہیں کہیں بخشش کے خزانے اس خاک کو بخشا ہے یہ اعزاز خدا نے کیا یزدان سے مل پائیں گے مٹی کے بہانے یزدان سے مل پائیں گے حیدری سلام ہی بزرگا میں امام حسین دے ممبر نو گواہ بنا کے پیارنا بھئی میں اس تو بعد داد منگا میں تیرا مجرمہ
تین سمجھ آئی تو تو نہ بولے تیری اپنی مرضی ہے، پوری ذمہ داری قبول کر کے پیادان چستان سے مل پائیں گے۔ مٹی کے بہانے علامہ مجلسی الرحمہ نے بہار میں لکھا ہے، میں ترجمہ شعر میں کر رہا ہوں۔ علامہ فرماتے ہیں دارین میں اس خاک سے جو پیار کرے گا محشر میں خدا اس کا بھی دیدار۔ سارے ہاتھ اونچے، حیدری رل کے دوویں گھر رل کے حیدری۔ میں اپنی گھڑی پائی کھڑوتا ہوں ساجی، دارین میں اس خاک سے جو پیار کرے گا محشر میں خدا اس کا بھی دیدار کرے گا۔ پہلے تو سر عرش ہی انوار تراشے، بولو بات، نل میں چھیڑنا نالے چپ کر جانا، یہ تو ستو یا شیر نہ جگہ نہیں تے اڑ جائیں گا، ملک وانا پڑھ دے ہوں دیا۔ پہلے تو سر عرش ہی انوار تراشے، انوار کی آغوش میں کردار تراشے۔ آہا آہا کیا کہنے ہو تیرے بے ساختہ بولن دے۔ پہلے تو سر عرش ہی انوار تراشے، انوار کی آغوش میں کردار تراشے، کردار پرکھتے ہوئے شاہکار تراشے، شاہکار سمیٹے تو ازادار۔ مہربانی مہربانی جی سید جی مہربانی، سلام تمہیں۔ شاہکار سمیٹے تو ازادار تراشے، شاہکار سمیٹے تو آپ کہاں سے آئے چودھری صاحب؟ بلکسر سے۔ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ جھنگ سے۔ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ سرگودے سے۔ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ کچھی سے۔ میں کہاں سے نکلا ہوں؟ ملتان سے۔ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو بھلوال بیٹھے ہوئے مجلس میں نہیں آئے، میں خود زہرا کے لال کی قسم ہے کسی پہ تنقید کروں میرا سانس ہی آکریو لگتے شاہ۔ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو ساتھ والی گلی سے نہیں آئے، جو نہیں آئے مجھے ان کی مجبوری کا نہیں پتا، جو آئے ہیں میں ان کی مجبوری پڑھ رہا ہوں۔ شاہکار سمیٹے تو ازادار تراشے، جس خاک بھرے جسم میں خوشبو ہے عزا کی، اس خاک میں چٹکی ہے کہیں خاک شفا۔ قدیجے دے اندر علی و حج آوے حیدری۔ راضی ہو بیٹا؟ راضی رہے۔ جس خاک بھرے جسم میں مسائب پڑھ سی نا، میرے تو بہتر پڑھ دا۔ یار تو بانی رہو، تو ڈکٹیٹر نہ مانو۔ جس خاک بھرے جسم میں خوشبو ہے عزا کی، جس خاک بھرے جسم میں خوشبو ہے عزا کی، اللہ اکبر، اس خاک میں چٹکی ہے کہیں خاک شفا کی۔ رحمان کے اوصاف کی تاثیر ہے اس میں۔ چلو باویں روسی جاؤ، باویں نیر شاہ آج منت ترلا کر لو، اگو نہ سدی، یہ تے میں جیدہ ہوں تے میں پڑھنی ہے۔ ہاں باویں منع کر دیو پہ باو جی نہ سدیا ہے، ظلم کی تو اس بندے جڑا سمجھ کے نہیں بولیا۔ میں پیانا رحمان کے اوصاف کی، بھیا جگہ ہے نا، آپ لوگ یہاں جائیں نا، آگے آ جائیں، تنگوں کے بیٹھ رہے ہیں، یہ جگہ ہے، آپ یہاں جائیں، آپ آگے آ جاؤ نا، آپ تو ناظم ممبر ہو، آپ کو کون روک سکتا ہے؟ یہاں تشریف لے آؤ۔ رحمان کے اوصاف کی تاثیر ہے اس میں، تقدیر بدلنے کی بھی تقدیر ہے اس میں۔ ہاں یہ بات ہوئی نا، اس معیار پہ سننا، جسے دونوں بار تقدیر کا معنی آتا ہے وہ بولے۔ رحمان کے اوصاف کی تاثیر ہے اس میں، تقدیر بدلنے کی بھی تقدیر ہے اس میں، لکھتے ہیں کفن پر بھی جو تحریر۔ جی سید، لکھتے ہیں کفن پر بھی جو تحریر ہے اس میں۔ ارے مولانا کیوں کھڑے ہوئے؟ بھائی صاحب وضو کر لیا، نماز پڑھنی ہے، سجدے چاہیے۔ نہید بھائی کیوں کھڑوتے ہو؟ بھائی جان میں وضو کی تھی کھلوتا، میں نماز پڑھنی ہے، میں کو سجدے گاہ دیو۔ شوکت بھائی آپ کیوں کھڑے ہیں؟ بھیا میں وضو میں ہوں، نماز پڑھنی ہے، سجدے گاہ چاہیے۔ اتنی سی مٹی چاہیے، اتنی سی خاک چاہیے سر جھکانے کے لیے۔ ارے مولانا میرے گھر سنگ مرمر لگا ہوا ہے، پورے کا پورا کمرہ ہی میں نے دبئی سے منگوایا۔ وہ کہتے ہیں جی سائے سنگ مرمر ہے، اس کے اوپر پھر مٹی چاہیے۔
کتنا مہنگا پتھر کیوں نہیں، اس کے اوپر پھر سر جھکانے کے لیے مٹی چاہیے۔ تو مولوی سمجھی نہیں ہے یہ مٹی کی بات ہے؟ کوئی سائنسدان ہے، کوئی شیعہ گھر کا عالم ہے، کوئی ذاکر ہے، کوئی مولوی ہے، کوئی مجتہد ہے، کوئی آیت اللہ ہے، کوئی قمی ہے، کوئی ندوی ہے، صاحب ابا کبا امامہ، اتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں، مفسر قرآن ہیں، سارا دن بچوں کو پڑھاتے ہیں، دینیات اور اسلامیات کی دنیا کے سکولرز لوگ ہیں، یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور اتنی سی مٹی چاہیے اس پہ سر جھکانا ہے۔ مولوی میں تجھے بتاؤں مٹی کی بات نہیں، مجبوری کیا ہے؟ رحمان کے اوصاف کی تاثیر ہے اس میں، تقدیر بدلنے کی بھی تقدیر ہے اس میں، لکھتے ہیں کفن پر بھی جو تحریر ہے اس میں، ہم اس لیے جھکتے ہیں کہ شبیر ہے۔ ہاتھ اونچے، حیدری۔ الہی تواڈیاں زندگیوں میں تسی جیو بادشاہ۔ ہم اس لیے جھکتے ہیں شام پڑھ رہا تھا میں، بی بی کے شہر میں پڑھ رہا تھا میں، چیلم کی رات پڑھ رہا تھا میں، قبلہ و کعبہ سرکار علامہ ابوالحسن نقوی صاحب، شاید ان بچوں کو ذہن میں آ جائیں، علماء جانتے ہیں، کسی زمانے میں کرشن نگر میں نماز پڑھایا کرتے تھے، آج کل مسجد جمکران میں نماز پڑھاتے ہیں۔ میرے سامنے تشریف فرما تھے، جہاں یہ بھائی موجود ہے بالکل اتنے قدموں پہ، میرے سامنے علامہ ابوالحسن صاحب قبلہ بیٹھے ہوئے تھے۔ بابا اعجاز شاہ جی چوٹ مارا سائی آخری ہوئے، کھڑے ہو گئے مجلس میں۔ وہ کہنے لگے یار شوکت، اگر تیری مجلس میں تیری شاعری میں کوئی فرق نہ پڑے تو اس مصرے کو تبدیل کر۔ میں نے کہا جی کیسے پڑھوں؟ کہنے لگے پڑھا ہم اس لیے جھکتے ہیں کہ ہم شیر ہیں۔ صدقے ہو تیرے ماتم تو او دھیاں دا پردہ ہوئی او بزرگا او جڑے فضائل ضرور ہے سن نیر شاہ او میں صدقے ہو میں دھیاں دا پردہ قربان چکر 2 منٹ میں پڑھنا جی جتی واری آنکھ میں پڑھا۔ کہنے لگے یوں نہ پڑھ یوں پڑھ، ہم اس لیے جھکتے ہیں کہ ہم شیر ہیں اس میں 52 سیدزادیوں کی کلائیوں کا خون ہے۔ کوئی بہو امیر بندہ ہے جیدے کل ہاتھ ہائی تے وہ سینے تے ارشد نہیں لے آیا، بہو امیر بندہ ہے۔ میں چھوڑ دیتی ہے مجلس، باوے اور حکم کیتا ہے ایک جملہ میں پڑھنا ہے مقتل، کسی سیدزادی کے کانوں کا لہو ہے، معافی منگسی ہو بندہ علی دی دھی تو جڑا اگلے جملے تے رو نہ سکیا، کسی سیدزادی کے سر کا خون ہے، کسی سیدزادی کی کلائیوں کا خون ہے، 52 سیدزادیوں کا لہو ہے اس مٹی میں۔ تو نے خاک شفا بنی ہوئی دیکھی ہے، تو نے بنتے نہیں دیکھی۔ حسین سے